بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور قوم کے ہونہار پیارے پیارے بچوں۔ میرا نام نوید اختر ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ٹیچر ہوں، میں میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں۔ میرے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن سے اور حدیث سے اور اس کے علاوہ مختلف یہ کے سورسز ہوتے ہیں اس سے سبق آموز قصے کہانیاں آپ کو سناؤں، اور اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، کیا کنکلوڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کو بتاؤں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں قرآن کے ایک بہت ہی مشہور واقعے سے، جس میں حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر سے۔ تو اس سے ہم جو نتیجہ اخذ کریں گے اس کے اوپر میں زیادہ فوکس کروں گا۔ یہ سورہ کہف میں ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ۔ تو ہم بات کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر سے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں، حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، علم لدنی آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے یہ ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خیر وہ دونوں دریا کنارے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے غلام کہہ لیں، یا بعض روایتوں میں آتا ہے ان کے وصی تھے، ان کے نائب وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک کشتی آتی ہے۔ حضرت خضر کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے عجیب کام کیا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو ڈوب جائے گی پانی میں۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں اب میں صبر کروں گا۔ تو وہ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کو حضرت خضر اس کو پکڑ کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے عجیب کام کیا، ایک چھوٹے سے بچے کو جس نے کوئی قصور بھی نہیں کیا تھا آپ نے ہلاک کر دیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اب میں صبر کروں گا۔ تھوڑا اور آگے جاتے ہیں، اچھا بھوک لگتی ہے ان لوگوں کو، تو راستے میں گاؤں آتا ہے۔ تو گاؤں والوں سے کھانے کی گزارش کرتے ہیں، کوئی کھانے کو دے دو، تو گاؤں والے جو ہوتے ہیں کھانے کو دیتے ہیں نہیں۔ اچھا تو اسی گاؤں میں ایک دیوار ہوتی ہے جو بہت خستہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ گرنے ہی والی ہوتی ہے۔ حضرت خضر اس دیوار کو مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ گرے نہیں، وہ محفوظ رہے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں آپ چاہتے تو اجرت میں کھانا لے سکتے تھے، یا اجرت لے سکتے تھے جو ہم نے کام کیا، جو محنت کیا۔ تو حضرت خضر فائنلی کہہ دیتے ہیں کہ اب ہماری اور آپ کی ہوتی ہے جدائی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب میں آپ کو باری باری تمام سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا۔ بادشاہ یہ کرتا ہے کہ جو بھی کشتی اس کو نظر آتی ہے جو اچھی لگتی ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور یہ کشتی جو ہے یہ ایک غریب مچھیری کی تھی۔ تو میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو چھوڑ دے اور اس غریب کا نقصان نہ ہو۔ اور جہاں تک بات ہے اس بچے کی، تو اس بچے کے والدین مومن ہیں۔ ہمیں خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے، ایسے کام کرے کہ انہیں تکلیف ہو، تو ہم نے اللہ کے حکم سے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بدلے اللہ ان کو ایک نیک اور صالح اولاد دے دے گا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ میں نے دیوار کو کیوں مضبوط کیا اور میں نے اس کی اجرت کیوں نہ لی، اصل میں اس دیوار کے نیچے، اس دیوار کی تہہ میں ایک خزانہ دفن ہے جو دو غریب بھائی ہیں ان کے باپ نے دفن کیا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ گاؤں والوں کے قبضے میں چلا جاتا، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم دیوار کو مضبوط کر دیں، خزانہ محفوظ رہے، اور بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا، اور اب آپ کی اور میری جدائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سے کیا کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ صاحب کتاب، صاحب شریعت، جلیل القدر، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اولو العزم پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ جو صاحب کتاب ہوتا ہے، جو صاحب شریعت ہوتا ہے۔ اور پیغمبر کا اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہونا ضروری ہے۔ اگر حضرت خضر حضرت موسیٰ سے بڑے عالم تھے
تو پھر تو عقل تو یہ کہتی ہے حضرت موسیٰ کو نہیں بلکہ حضرت خضر کو نبی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اصل میں ہمیں کوئی سبق سکھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں سبق یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کتنے بھی بڑے عالم فاضل کیوں نہ ہوں، کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جیسے میں ایک استاد ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں یہ سمجھوں مجھ سے بڑا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے تو مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا، ایک سے بڑھ کر ایک ٹیچر پڑھے گا۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کسی استاد یا کسی عالم کے پاس، کسی کامل کے پاس جاتے ہیں تو نتائج کا انتظار کریں۔ آپ یہ نہ کریں کہ اس کو ہر عمل پہ یا ہر جو بھی وہ کہہ رہا ہے آپ اس کو ٹوکنا شروع کر دیں۔ ہاں، جب اس کا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے جب آپ بے شک سوال کریں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا اپنا تحمل سے کام لیں۔ تو ایک سبق یہ ہمیں مل سکتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے اور تحمل سے کام لیں اور اپنے استاد پر بیجا تنقید نہ کریں۔ ایک سبق ہمیں اور مل سکتا ہے، ایک سبق ہمیں یہ مل سکتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خاموشی کہتے ہیں گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا۔ تو اگر ہم خاموش رہ کے ہم یہ کہ سمجھنے کی کوشش کریں گے معاملات کو تو ہم کسی بہتر کنکلوژن پر پہنچ جائیں گے۔ بحث برائے بحث سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی، اس کو کہانی تو نہیں کہیں گے، قصہ کہہ لیں کہ مظاہرے یا قرآن میں آیا، اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم اس طرح کے اچھے اچھے قصے کہانیاں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔